بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے یہ دینے پر تزکیہ نفس کی جو بات میں کر رہا ہوں کہ مال دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک اور بات کر دوں، یہاں ہمیں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اگر خلافت ہو، اسلامی حکومت ہو تو ملکیت کا تصور، ملکیت کو ڈیفائن کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیا چیز آپ کی ملکیت ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے، کتنی دیر کے لیے ہو سکتی ہے۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ملکیت ہمارے بہت بڑے ایک وقت کے امام مودودی صاحب، تو یہ ایوب خان نے یہ جاگیرداری نظام ختم کرنے کی کوشش کی، جاگیریں واپس لینے کی کوشش کی، تو ان کے دفاع میں کون آگے آئے؟ یہ امام مودودی صاحب۔ کتاب انہوں نے ملکیت پر زمین، ملکیت پر کتاب لکھی اور کہا کہ نہیں، یہ تم نہیں لے سکتے، جو جتنے مرضی رکھے۔ وہ بات آئے گی تو میں تفصیل سے ان کا اقتباس بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو یہ جو جس کے پاس جتنا ہے، اسلام کوئی تقاضا نہیں کرتا، کچھ نہیں پوچھتا، جو کچھ بھی آپ کے پاس جتنا بھی ہے، جیسے بھی آ گیا ہے، اس کو بس وہ آپ کا ہے۔ تو رکاوٹ کون بن گئے؟ یہ امام مودودی صاحب، یہ جاگیرداری جو اصطلاحات لانا چاہتا تھا ایوب، اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے یہ ہمارے دین والے لوگ۔ کیا بتاؤں آپ کو، وہ بات کر لیں گے، معاملہ اور طرف چلا جائے گا۔ فی الحال سر دست میں بات کر رہا تھا کہ یہ ملکیت کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی چیز مثلا اگر حکومت دیتی ہے، ہمیں مجھے راشن دے دیتی ہے، آٹا دے دیتی ہے، گندم دے دیتی ہے، نمک مرچیں دے دیتی ہے، سبزی، ہر چیز پرووائڈ کر دیتی ہے، تو وہ میری ملکیت میں ہو گیا۔ بتایا جائے گا کہ آئندہ 1 مہینے تک یہ آپ کی ملکیت میں رہے گا، اتنے کپڑے اتنے آپ کی ملکیت تو ہو گئی۔ سرمایہ داری نظام میں ٹوٹل ملکیت ہے، سب جیسے بھی آپ اکٹھا کر لیں، جو بھی کر لیں، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ لیکن دین میں بھی جو ملکیت ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کا اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو۔ بہرحال وہ بات کہاں کیوں کرنا چاہتا تھا؟ وہ جو ملکیت ہے سرمایہ، وہ کہتے ہیں جی کام کرنے کی جو قوت محرکہ ہے وہ ہے، بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میرا ہوتا جائے گا، میں کماؤں گا، میں ترقی کرتا جاؤں گا، جسے ہم ترقی کہتے ہیں۔ چھوٹے گھر سے بڑا گھر، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی، تھوڑے چھوٹے علاقے سے کسی پوش علاقے میں چلے جانا، اور چھوٹے شہر سے کسی بڑے علاقے میں چل جانا۔ ترقی، آپ ترقی کا مطلب سمجھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ یہ بندے نے بڑی ترقی کر لی، اللہ نے اس کی باں پکڑ لی، بس اس کے دن پھر گئے، اللہ نے اس پر کمال کر دیا۔ قوت محرکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی قوت محرکہ اگر مجھے بیٹھے بٹھائی سارا کچھ ادھر مل جائے تو میں کام کیوں کروں؟ ایک بات سامنے نظر آتی ہے، لیکن نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ آخر تربیت ایسے ہماری ہوئی ہے، ویسے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ویسے تربیت ہوگی تو وہ جنگ قادسیہ کے جو 7 شہید ہو گئے، ویسی تربیت ہوگی۔ ایک پیاسا ہے، دوسرے کو کہتا ہے مجھے پانی دے دو، تو وہ کہتا نہیں تو اس کو پانی دے دو، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7ویں تک وہ پانی والا پانی لے کر جاتا ہے۔ جب 7ویں والے کے پاس جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ پیچھے آتا ہے، پیچھے آتا ہے، سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ وقت نزاع ہے، پیاس مانگ رہا ہے، لیکن نہیں، وہ دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بات اور طرف جا رہی ہے۔ تزکیہ نفس، دوسروں کو مال دینا، قوت محرکہ کیا ہے؟ اگر تربیت کی بات ہو تو یہ جو اسلام میں تحت ہے قوت محرکہ، وہاں پھر میں بات کروں گا۔ دوسرے ملک مثلا چائنا ہے، جو روس ہے، جاپان، یہ کس طرح کچھ تربیت وہ لے آئے ہیں ملکیت کا تصور، لیکن پھر بھی وہ لوگ اتنا کام ان سے کیسے کرواتے ہیں؟ بات تربیت کی ہے، نظام کی ہے، وہ کام لے لیں گے، کام ہو جائے گا، کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اسلام کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں کہ یہ کون سا تحریک پیدا کرتا ہے، کیا محرک ہے اس میں کام کرنے کا، یہ کون سا محرک دیتا ہے؟ اسلام کون سا محرک دیتا ہے کام کرنے کے لیے؟ آپ کام کریں، کمائیں، کیوں کمائیں؟ یہ بات بتاتا ہوں کہ اتنا ہی کما لیں، کتنا کما لیں، زیادہ کیوں نہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ کیوں نہ کمائیں؟ یہ اسلام کہتا ہے۔ کما کے کرنا کیا ہے؟ یہ میں اس پر یہ بات ہے۔ تزکیہ نفس دین اسلام میں کام کرنے کی قوت محرکہ جو کسی اور عزم میں نہیں پائی جاتی اور نہیں پائی جا سکتی، یہ قوت محرکہ تزکیہ نفس،
یہ کسی اور ازم تمہارا کمیونزم، کیپٹلزم، ہندوازم وغیرہ، بدھ مت ازم، ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تزکیہ نفس کی، ہمارے میں پائی جاتی. اس کا تصور کو بھی ہم نے خراب کر دیا. تزکیہ نفس رکھا اوپر، نیچے سارا کام خراب کر دیا. تزکیہ نفس مال دینے سے ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا، یا اللہ کی صفات کو اپنانے سے. تو اپنانا کیا ہے میرے بھائی؟ رضا کیا؟ وہ آپ بھی رزاق بنے، کریم ہے آپ بھی کریم بنے، رحمان ہے آپ بھی رحمان بنے، رب ہے آپ بھی رب بنے. یہ ہے اعلیٰ حد بشریت. ایسا نہیں آپ ہو جائیں گے، وہ اس کی ذاتی ہیں، آپ کی صفاتی ہوں گی. یہ صفتیں جو اس کی ذاتی ہیں لامحدود ہیں، آپ کی محدود ہوں گی. تو یہ ہے قوت محرکہ دینا، یعنی کہ تزکیہ نفس. اس نظام میں ہی رزق کی تلاش کرنا اللہ کا فضل تلاش کرنا قرار پائے گا. بات پھر لمبی ہو رہی ہے. یہاں یہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے. جو نماز سے فارغ ہو جو تو نکل جو، اللہ کا رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے. تو ہم اس فضل کو اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے بھی ہو کر رہے ہیں. اس اکٹھے کیے ہوئے کو ہم کہتے ہیں بہت ترقی کر لی ہے. یہ ترقی ہے نا جو اکٹھا کیا ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس خدائی نظام میں رزق تلاش کرنے کا مقصد پہلے ہی معلوم اور واضح ہے کہ اس کا مصرف کیا ہوگا. دیکھیں میرے بھائیو، میں یہاں بات کر دوں، رزق ہر چیز باعث فضل اور باعث غضب ہوتی ہے، اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، پاؤں دیے، ٹانگیں دی، آگے ان کا استعمال ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. رزق بھی اللہ کا نعمت ہے. اب ان کا آگے استعمال مجھے اختیار دے دیا گیا ہے، ارادہ اور اختیار دے دیا ہے. اب اس کا استعمال انہیں باعث فضل اور باعث غضب بنائے گا. میری آنکھوں کا استعمال، میرے کانوں کا استعمال، میری زبان کا استعمال، میرے ہاتھوں کا استعمال، میرے پاؤں کا استعمال، میرے رزق کا استعمال، یہ اس کو باعث فضل اور باعث غضب بنائے گا. اب دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ تم نکل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے، رزق تلاش کرنے کے لیے. کیوں نکل جاؤ بھئی؟ استعمال تو ابھی میں نے بعد میں آ کے کرنا ہے. نہیں، ڈیفائن پہلے کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو ایسے آپ نے استعمال کرنا ہے. اسلام میں پہلے ڈیفائن ہے کہ یہ جو چیز کس طرح استعمال کرنی ہے. صرف ضرورت پوری کرنی ہے. وہ جو صحابہ کرام کی بات بتائی کہ اپنی ضرورتوں کو دوسری کی ضرورتوں پر قربان کر دیتے ہیں اور شکر گزاری کی بھی تمنا نہیں کرتے. یہ ہے اس کا ڈیفائن کیا جانا رزق کا. یہ ہے. تو اس طرح ہی ہم زیادہ کما لیں، زیادہ کمائیں گے دوسروں کو زیادہ دیں گے. میں نے کام کیوں کرنا ہے؟ ابھی یہ بات محرکہ، قوت محرکہ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ میں زیادہ کماؤں اور اپنی ضروریات کو پورا کر کے دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کروں، تاکہ میرا زیادہ سے زیادہ تزکیہ نفس ہو اور میں آخرت میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو جاؤں. جو کمائے گا ہی نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ جو پیراسائٹ ہے، معذرت کے ساتھ، جو پیر ہیں ہمارے، یا اور جو مولوی حضرات ہیں جو دوسروں پر پلتے ہیں، پیراسائٹ اسے وہ ساک بیل بھی ہوتی ہے درختوں پر، جب ہوتی ہے پیلے سے کلر کی، وہ درخت ہی سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ پیراسائٹ دوسروں پر پلتی ہے. جو دوسروں پر پلے گا اس نے خود اپنی طرف سے کیا دینا ہے؟ جو خود نہیں دے گا اس کا تزکیہ نفس کیا ہوگا؟ اس کا تزکیہ نفس یعنی اس کی ذات کی نشوونما کیسے ہوگی جو کمائے گا ہی نہیں؟ آگے دے گا کیا؟ اس لیے کونوں، کھدروں، غاروں، آستانوں وغیرہ میں گوشہ نشینی جیسے عمل اس قرآنی تصور کے منافی ہیں. بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا کونے کھدروں میں بیٹھ کر، اس تصور کے خلاف ہیں. ویسے بھی ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی. لیسل انسانہ سورہ نجم کی 39 نمبر آیت ہے، میرے نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ یہی ہے، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. یہ ہے جو کماؤ. یہ ہے قوت محرکہ کی اصل بات کر رہا تھا. کام کرنے کی قوت محرکہ کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی؟ وہ یہ ہے، کمائے، زیادہ سے زیادہ کمائے، زیادہ سے زیادہ کام کرے. وہ کام کر کے کمائے، اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ دوسرا جو مال ہے دوسرے بھائیوں کی ضرورت پوری کرنے پر لگائے، دوسروں کو دے. اور یہ اگر ایک نظام کی شکل اختیار کر لے
نظام انفرادی سطح پر نہیں، نظام کی شکل اس طرح اختیار کر لے تو یہ خلافت بن جائے گی، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ وہ جو دوسروں کو دینا چاہتا ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا جائے ایک نظام کی شکل میں، شہر میں، گلی میں، محلے میں، حکومتی سطح پر اکٹھا ہوتا جائے، تو وہ جو دے وہ سارا اکٹھا ہوتا جائے، اس سے حکومت آگے کام چلائے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا دینا اور مسلمانوں کی تزکیہ نفس۔ اور یہ میرے بھائیو جو دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے، یہی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہاں سے ہے؟ تزکیے سے ہے، پاک کرنے سے، آپ کے مالوں کو پاک کرنا۔ مالوں کو پاک کرنا بھائی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو زکوٰۃ کا تصور۔ میں ذرا اسی میں ایڈ کر دوں تھوڑی سی بات، تو یہ میں بات بھائی آپ سے کرنا چاہتا تھا، یہ دینا کتنا ضروری ہے۔ یہ دینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ رزق کی بات بھی اس میں ہوگی کہ آپ نے کمائے آپ زیادہ سے زیادہ، اس کی قوت محرکہ کیا ہے، وہ آپ نے دوسروں کو دینا ہے، اپنا پیٹ نہیں بھرتے جانا، آپ بھی ترقی نہیں کرتے چل جانا۔ یہ جو انفرادی ترقی، اس طرح انفرادی ترقی ہو رہی ہے، یہ شداد کا کام ہے۔ جس طرح میں عرض کر نظام بن جائے، وہ آپ کا زیادہ کمایا ہوا اس طرح اکٹھا ہوتا جائے، بیت المال میں اکٹھا ہوتا جائے، وہاں سے لوگوں کی فلاح بہبود کا کام ہو، تو میرے بھائیو وہ ہے اسلام کا نظام، وہ ہے اسلام کا نظام۔ تو بس میرے بھائیو اتنی عرض کرنا چاہتا تھا۔ سارے 10 آگے بات کرتا ہوں میں دوسری نشست میں کہ یہ صحابہ کرام کا نقشہ جو اللہ نے بتایا کھینچا ہے، ایسے بیان کرتے تھے۔ روایات ہمیں کس طرح بتاتی ہیں وہ الگ کہانی ہے۔ میرے بھائیو بہت بگاڑ دیا گیا ہے دین کو، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس آواز کو، یہ ان پاپولر آواز ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، بات صاف بیان کر رہا ہوں۔ اس آواز کو آگے بڑھانے کے لیے، زوردار بنانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی۔